خصوصی فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب سے ملتمس ہوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ جناب عبدالرزاق ساجد صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا اللہ نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ یہاں نئی سے نئی چیز بھی پرانی ہو جاتی ہے۔ دن بدلتے ہیں تو بدن بدل جاتے ہیں، حالات بدلتے ہیں تو خیالات بھی بدل جاتے ہیں۔ نئی چیز مارکیٹ سے لائی جاتی ہے، گھر پہنچتے تک اس کا بہت کچھ بگڑ چکا ہوتا ہے، لیکن ہمیں احساس تب ہوتا ہے جس دن ہمیں وہ جواب دیتی ہے اور پھر ہم اسے کسی مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ بننا، بگڑنا اور سنورنا یہ اس دنیا کا ظاہر ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمیں جب سے رب نے بنایا ہے تب سے ہمارے حاسد بھی پیدا ہو گئے۔ انسان اول کو پیدا نہیں کیا تھا، صرف اعلان ہوا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ہمارے اعلان کے ساتھ وہ بھی بول اٹھے تھے جو عباد مکرمون ہیں، لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون ہیں۔ یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے، رب کی نافرمانی نہیں کرتے، مگر یہ بھی بول اٹھے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ اللہ زمین کا خلیفہ کسے بنانے لگا ہے؟ جو زمین دیکھ کے بگڑ جائے گا، جو زمین پہ جا کے زمین دیکھ کے بگڑ جائے گا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، جو حقوق کا خون کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ بات تیری تقدیس کی ہے تو ہم کافی ہیں، تسبیح کی ہے تو ہم جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف یہ اعتراض معترضین ہماری اصل بتائی کہ یہ بگڑے گا، یہ خون خرابہ کرے گا، اور دوسری طرف جب انہیں اپنی غلطی کا احساس و ادراک ہوا اور فوری رجوع کیا اور کہنے لگے کہ انک انت، اللہ تیرے فیصلے غیب پہ مبنی، علم پہ مبنی، حکمت پہ مبنی ہے، ہم تو پابند ہیں، تیرے بندے ہیں۔ مد مقابل ایک اور حاسد کھڑا ہوا تھا جس نے فوری کہہ دیا کسے سجدہ کروا رہے ہو؟ جو مٹی کا بنا ہے، میں آگ کا بنا اس سے بہتر۔ حضرات، جب اسے ہماری وجہ سے عہدے سے معزول کیا گیا، ابلیس راندہ درگاہ و شیطان بنایا گیا، ایک طرف حاسدین کا حسد قائم ہے اور دوسری طرف ہماری اپنی ہی وجود کی عناصر کی بگڑتی ہوئی بدلتی ہوئی شکلیں بھی ہیں۔ دشمن تو دشمن ہوتا ہی ہے، بس اوقات گھر والے بھی نہیں سنبھلتے۔ میرے گھر میں کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے۔
دنیا جب بگاڑ کی بات کرتی ہے تو میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے مٹی ہے. مٹی بڑی صاف ستھری ہوتی ہے، پانی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کیچڑ، ہوا تیز ہو جائے تو یہ گرد و غبار، یہ تھوڑی سی سخت ہو گئی تو پھٹ گئی، زیادہ نرم ہو گئی تو کیچڑ بن گئی. آخر میں مٹی کا ہوں تو میرے اوپر یہ حالات تو وارد ہونے ہی ہیں. میں کیا بنوں؟ اگر میرے اندر پانی ہے، پانی بڑا اچھا ہوگا، لیکن یہ بگڑتا ہے تو سیلاب بنتا ہے، سونامی بنتا ہے، طوفان بنتا ہے. اور جب یہ بگڑتا ہے تو اموات ہوتی ہیں، بستیاں بہہ جاتی ہیں، باغات جل جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جانور اپنے وجود کو کھو بیٹھتے ہیں. یہ چلتا ہے تو پھر نہیں دیکھتا کہ سامنے کیا ہے. میرے وجود میں ہوا بھی ہے، اور ہوا اپنے لیول پہ رہے تو باد نسیم ہے، بڑی موج کی، بڑی میٹھی، اور اس کی چھوٹی چھوٹی لہریں وہ تھپکیاں بھی ہیں، مزے کی نیند بھی ہیں، سکون دیتی ہے. بگڑتی ہے تو طوفان بھی ہے، بگولا بھی ہے، آندھی بھی ہے، یہ چھتیں اڑا دیتی ہے، یہ کھڑی فصلیں لٹا دیتی ہے، یہ تیار فصلیں ہاتھ سے چھین لیتی ہے. آم کی فصل کو آپ نے دیکھا ہوگا جو حالت کرتی ہیں آندھیاں، میرا رب معاف کرے. اور چوتھے نمبر پہ آگ ہے. 98 تک ٹمپریچر رہے تو انسان ہے، تھوڑا اوپر جاتا ہے، بگڑتا ہے، گرم ہوتا ہے تو یہ آگ کے شعلے، یہ الاؤ، یہ بپھری ہوئی آگ، ذرا پتہ کر کے دیکھیں شاہ عالمی کی مارکیٹ میں، پتہ کر کے دیکھیں آسٹریلیا کی وہ آگ جو پچھلے کچھ مہینے پہلے دنیا کو ایک سبق دے کے گئی. نہ جنگل چھوڑے، نہ حیوان چھوڑے، نہ انسان چھوڑے. تو 4 چیزوں کا یہ مرکب، یہ خلاصہ، یہ وجود، یہ بدن اگر تو ایک لیول پہ رہے گا تو یہ پانی بھی اچھا، یہ مٹی بھی اچھی زرخیز ہو تو فصلیں دیتی ہے، بہار دیتی ہے. بنجر بننے پہ آئے تو ڈرا کے رکھ دیتی ہے، صحرا بن جائے اڑا کے رکھ دیتی ہے، پہاڑ بن جائے. بننا کیا ہے؟ اس وجود کو رب نے روح عطا کر کے ساتھ میں روحانیت عطا کی، اور سب سے پہلے اس کو مینج کیا دین کے ساتھ. دین کے ساتھ یوں سمجھیے کسی بھی گاڑی میں آپ پیٹرول یا ڈیزل تو ڈالتے ہی ہیں، ساتھ میں اس کو نرم رکھنے کے لیے، گرم ہونے سے بچانے کے لیے موبلائل بھی استعمال ہوتا ہے. وہ جو تیل کی یہ قسم ہے تو تیل ہی. اب جسے ہم دین کہتے ہیں بیسیکلی یہ دنیا ہی ہے، یہ دنیا سے الگ کوئی چیز نہیں، لیکن اس سے ایک بڑی لطیف اور ایسی چیز بنائی گئی ہے کہ چونکہ روح لطیف ہے، آسمان سے اتاری گئی ہے، لہذا اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی بڑی لطیف لطافت کے ساتھ رب لطیف نے انتہائی مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کے لیے آسمان سے قرآن اتارا، دین اتارا. کما تدین و تدان، تو اپنی روح کو جیسے رکھے گا یہ دوسروں کے ساتھ ویسے ہی ڈیل کرے گی، کیونکہ شیطان کی روح بگڑ گئی تھی اور رحمان نہیں چاہتے تھے کہ بگڑے. سب سے پہلے رب نے اس روح کو نرم کیا ہے عہد الست کے ساتھ. جب سجدے کا حکم ہوا تو شیطان نے انا پیش کر کے کہا انا خیر من، میں نہیں کروں گا، میں اچھا. اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو انسان کے اکٹھا کر کے بنی آدم کو، ان کی ذریت کو وجود دینے سے پہلے ان کی روحوں سے میں نکلوا دی اور پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ تمہارے اندر بھی کوئی شیطانی اکڑ رکھنے والا ہے.
पूरी दुनिया की तमाम बनी आदम की, मर्दों और औरतों की असल और असास क्या है कि इनमें मैं नहीं होती। इन्होंने कहा था कालू बला शहीदना, हम मान गए। अल्लाह क्यों नहीं, तू ही है, तेरे अलावा कोई नहीं। भाइयों, ये हमारे अंदर अगर कहीं बिगाड़ आ गया है और हमारे अंदर मैं आ गई है, तो इस मैं को ख़त्म करना आज के हमारे दरस की सारे की थीम, असास, मरकज़ी ख्याल और बेस, बुनियाद और रूह है। मैं जितनी गुफ्तगू करूँगा, अगर उसके अंदर कहीं भी आपके और मेरे यहाँ मैं पड़ी रही, बात नहीं बनेगी। और बाबा जी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, मैं अक्सर आखिर में करता हूँ लेकिन आज शुरू में करने लगा हूँ, क्योंकि बसा औकात मिस्त्री पहले बताता है कि भाजी आसमान ख़राब जे कढ़ना पैना है, आ नवा लेना पैना है। आप मुतमिन हो जाते हैं तो फिर वो कहता है, पर्ची पकड़ाता है, जाओ ले आओ। आपके और मेरे अंदर एक पिन है छोटी सी, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। कढ़नी आप नूं पैंदी है, नहीं तो कल रब ने खुद कढ़नी है। आज आप निकाल सकते हैं, कल अगर ये ना निकली, सरिया बन गई, फिर रब जैसे निकालेगा। अल्लाह ताला ने बहुत ही खौफनाक तरीके से निकालनी है। जहन्नम के अंदर एक लोहा है, उसको गर्म किया जा रहा है, सलाखें गर्म हो के सुर्ख हो के सफ़ेद हो के काली हो गई। क़यामत के दिन फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसके पीछे से डालो और मुंह से निकालो। 70 हाथ लंबी, 70 हाथ लंबे से लंबा कद 90 फुट। खुदूहु फगुल्लू, इसे पकड़ो, इसे जकड़ो, जहन्नम में फेंको। लेकिन करो क्या, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। ये जो पिन इसके अंदर ठुकी हुई थी ना, इसको इस सरिये के साथ निकालो। 70 हाथ लंबी जहन्नम की सलाख इसके पीछे से देके मुंह से निकालो। साहिवाल में सज्जी बनती हुई आपने देखी होगी, मुर्गी के बाल उतार के सब कुछ करके उसके गर्दन से डाल के पीछे से निकाल के आग के ऊपर गाड़ के खड़ी कर देते हैं, और वो कोयलों पे गर्मी और हीट ले लेके उसकी पानी नीचे गिरता है। ये दुनिया में अल्लाह ने उसकी मिसाल सुनाई है। और हम खुद कैसे निकाल सकते हैं? बाबा जी ने छोटा सा मशवरा दिया, ये निकलती भी है लेकिन मुश्किल भी है। कंडा कढ़ना सौखा है, कंडे नाल भी कढ़ लईदा। जिहड़ी छिलतर लगी हुंदी ना बरीक, चुभदी भी रहिंदी ते दिसदी भी नहीं, तो निकलदी भी औखी है। ये छिलतर से भी ज्यादा नाजक, बड़ी लचकीली, बड़ी नखरीली। जब हाथ डालोगे वो ही करवाएगी, फिर कहेगी नहीं मैं तेरे अंदर ते आए नहीं, लोकी ने, मैं सबसे अच्छा। ये मैं अना का लफ्ज़ जो है मैं से है, और इसी को हमारी ज़ुबान में अना कहते हैं। बड़ी अना है इस बंदे च, बड़ी अनक, नक ते मक्खी नहीं बैठ देंदा। आइए, बाबा जी ने ये पिन निकाली है, कहते हैं कि फूलों का तू अतर बना। अतर तो आपने देखा होगा, वैसे साढ़े को अमूमन इन्नी की शीशी च ही हुंदा है। फुल्लां दा तू अतर बना ते अतरां दा फिर कढ़ दरिया। बाबा जी कहते पाइया मासा तोले च गल नहीं बननी। फुल्लां दा तू अतर बना ते अतरां दा फिर कढ़ दरिया, ते दरिया विच फिर रज के ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तुंबे कढ़ के नहीं, 2 ਇੱਥੇ ला ले, 2 ਇੱਥੇ ला ले, हत्थां ते मल लिया, कुछ मुच्छां ते ला लिया, कुछ जेड़ा ना जी चेहरे नहीं। फुल्लां दा तू अतर बना ते अतरां दा फिर कढ़ दरिया, ते दरिया विच फिर रज के ना, टुब्बी मार के बाहर नहीं आउणा, ते मच्छियां वांगू तारियां ला, इधरों उधर ते उधरों इधर जा। फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। मैं सुन्नी, मैं वहाबी, मैं शिया, मैं चिश्ती, मैं सोलवर्दी, मैं कादरी, मैं जट, मैं अराई, मैं खान, मैं राठ, मैं आ, मैं ओ, तू की कुछ भी नहीं। मैं जन्नती तू जहन्नमी, मैं चंगा तू माड़ा,
یہ چکر جو قوموں میں پڑ گیا ہے نا، یہ بگاڑ کی وہ پہلی اللہ نے شیطان کی نہیں نکالی، اسے کہا جا تجھے مہلت ہے، یہ پن تیرے اندر ہے، انا برقرار ہے۔ اب شیطان کی پوری کوشش ہے کہ جب اس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے تو میں اسے کیوں کہیں کا رہنے دوں، میں کیوں رہنے دوں۔ کہنے ہیں نا آپ جے میں نہیں نا خوش رہا رہن میں تینوں بھی نہیں دینا، یہ رشتہ تسی سانوں نہیں نہ دیتا تو بسن اسی بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے جی، اسی نہیں نہ کھادی تو کھان تسی بھی نہیں لگے، ٹھیک ہے۔ یہی وہ پن ہے، اللہ کرے سمجھ آ گئی ہوئے۔ پنڈ چ اردو تھوڑی جی سمجھانی اوکھی ہوندی ہے، لیکن میں پریشان نہیں ہوں۔ جو قوم اردو کے ڈرامے سن سکتی ہے، اس پہ رو سکتی ہے، ہنس سکتی ہے، پریشان ہو سکتی ہے، فیصلے لے سکتی ہے، خودکشیاں کر سکتی ہے، اس بنیاد پہ بھاگ سکتی ہے، بھگا سکتی ہے، عدالتوں میں جا سکتی ہے، وہ بڑی امید ہے کہ اسی زبان اور لب و لہجے کو سمجھ کر کے اپنے اندر، دوسروں کو نہیں، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، میرا اپنا تے نک وگدا ہوئے دوجیاں نو کہاں تیری گل نو سینڈ لگا ہے کہ گل چنگی تے نہیں ہے، اپنی کچھ چ دوجے دی ہاتھ چ گل نہیں بڑھنی۔ اب سمجھ آ گئی کہ ہم نے سب سے پہلے جس جگہ مار کھائی ہے وہ ہماری روح کی موت ہے، اور روح کی موت کو اس سے بچانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ پوچھتے ہیں محبوب روح کا میٹر کیا ہے، ان کو کہہ دو یہ میرے رب کا سیکرٹ ہے، صیغہ راز ہے، وہ اس کو موت دے کے تحویل کر کے اگلے جہان میں بدل کر کے یا قیدی بنا کے سجین میں بھیج دیتا ہے، یا پھر اس کو عزتیں دے کے وہ علیین میں روانہ کر دیتا ہے۔ اب یہ تم نے خود دیکھنا ہے، پن اندر ہوئی تے سجین جے آپ کڈ لئی تے اعلیٰ علیین، پھر اعلیٰ علیین۔ یہاں سے میں آغاز کر رہا ہوں، آپ نے دین کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ میں پچھلے دن چولہا لے کے گیا، گھر والے کہنے لگے کہ شولہ بہت بناتا ہے، دھواں بڑا ہے، برتن کالے کردا ہے۔ دکاندار کول گیا، کہندا جی تے جیٹ دا نا سوراخ کھلا ہو گیا، تو میں کہا یار چنگا ہے، جلدی کھانا پک جو، میں اویں واپس لایا۔ دکاندار بھی میرے تے ہسے، جدوں میں گھر والا کول آیا تو وہ میرے تے بہت ہسے، کہندے سنی دا سی کہ بندہ جدوں پروفیسر ہو جائے نا بہت سمجھدار ہو جاتا، بڑی عقل آ گئی۔ بس میں نے انجوائے کیا، سمجھ آ گئی۔ چولہا دوبارہ گاڑی میں رکھا، لے گیا، کہندا جی موڑا ہے ہوئی نہ تیل ساڑ کے۔ میں کہا جی گھر بھی کچھ سمجھانا سی، کچھ اپنے آپ نو سمجھانا سی، کچھ تہانوں بھی سمجھانا سی۔ کہ مریض آئے اور بندہ واپس چلا جائے تعجب تو ہوتا ہے، بھئی ڈاکٹر کے پاس بندہ جائے اور اس کو بندے کو بخار بھی ہو، شوگر بھی ہو، بلڈ پریشر بھی ہائی ہو، تو بندہ کہے چنگا یار میری گلاں واوا لال ہوئیاں، بلڈ پریشر چنگا ہی ہوندا ہے، اکھاں واوا شرابی ہو گئیاں، اور کی چاہیے۔ اللہ کی قسم جن کی روح پیاسی ہوتی ہے، مری ہوتی ہے، اور گھر میں دین بھی ہوتا ہے، قرآن بھی، سنت بھی، وحی بھی، اللہ الرحمن کی رحمت اور کرم بھی، اور پھر وہ اس کو استعمال نہیں کرتا، پھر وہ دے نال اوویں ہی ہونی چاہیے جی میں چولہے نال کیتی سی۔ اسی بہتے سارے لوگ نا وقت دے نال نال وجود کو اتنا پلاتے ہیں، اتنا کھلاتے ہیں کہ روح کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی۔ آئیے بگاڑ کی اصلاح کرنی ہے نا، اصلاح معاشرہ کرنا ہے، تو معاشرے میں سب سے پہلے اپنی روح کا علاج کیجئے۔ روح کے علاج کے لیے ہر 2.5 گھنٹے کے بعد اس کو تھوڑی تھوڑی ڈوز دینا شروع کر دیں۔ آپ جیسا دنیا میں طاقتور کوئی نہیں ہوگا، قبر میں اللہ کی رحمتیں بھی ساتھ ہوں گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ساتھ ہوگی، آپ کا عمل کا ساتھی بھی ساتھ ہوگا، اور روح انشاءاللہ اعلیٰ علیین میں ہوگی، جس کے لیے قبر کی ونڈو کھلے گی تو جنت والی کھلے گی اور ساری نعمتیں ہوں گی۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا۔ اچھا، اس کے لیے ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں۔ میں سندھ گیا تو تھر کے علاقوں میں پروگرام تھا، لائٹ گئی ہوئی تھی،
تو واش روم کے لیے لائنیں لگی ہوئی، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ ٹیسٹر بندے کے پاس ہونا چاہیے نا، میں بھی کھڑا ہو گیا کہ چیک کروں یہاں کی ثقافت کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں۔ جیڑا اندر جاوے باہروں خشک ہوئے، جدو باہر آوے چادر بھی بھیجی، شلوار بھی بھیجی، کرتا اگوں بھی بھیجیا، پچھوں بھی گلے گلے۔ تو میں نے ایک سے پوچھ لیا، یار یہ ادھر لائٹ نہیں ہے؟ وہ صبح کو گیا ہوا ہے، واپس ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا آپ لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہے؟ وہ تو ہے۔ میں نے کہا اس میں ٹارچ نہیں ہوتی سندھ میں؟ وہ بھی ہے۔ تو جلاتے کیوں نہیں؟ کہتے خیال ہی نہیں آیا۔ بھئی یہ ہے ہماری حقیقت۔ بس اللہ نے ہمیں روح کی اصلاح کے لیے اس زمین کے اوپر صرف مسجدیں نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ او میری امت سنیے، پہلی امتوں کو عبادت کرنی ہوتی تھی، عبادت گاہ میں آنا پڑتا تھا۔ میں تمہیں کہتا ہوں صرف فرض نماز کے لیے عبادت گاہ میں آنا، نوافل ادا کرنے ہوں تو گھر میں افضل۔ اور میری ساری سرزمین تمہاری اپنی پہلی میں کہیں بھی ٹائم ہو، دل کرے روح پیاسی ہو جائے، فوراً جھک جانا، جہاں سجدہ کرو گے اللہ اس جگہ کو مسجد بنا دے گا، لیکن جھکنا پڑے گا۔ بھائیو ہماری گردن کا سریہ ہمیں اکڑے ہوئے رکھے ہوئے، اللہ کے گھر میں ڈیلی 34 مرتبہ زمین پہ جھکنے سے یہ پن نکلتی ہے۔ جس بندے کو شک ہے نا کہ میرے اندر سریہ ہے کہ نہیں، وہ دیکھ لے۔ جس نے دن میں فجر کے وقت 4 سجدے ضروری ہیں، 4 سجدے فرض ہیں، ظہر میں 8 سجدے فرض ہیں، عصر میں 8 فرض ہیں، عشاء میں 6 فرض ہیں، مغرب میں پھر 8 سجدے فرض ہیں۔ یہ جس بندے نے نہیں کیے، رب کے گھر میں آ کے نہیں کیے، وہ سمجھ لیجئے کہ اکڑو خان بگڑا ہوا پرلے درجے کا، جو مرضی کہہ لے اپنے آپ کو، نام چودھری رکھ لے، سیاستدان رکھ لے، حکمران رکھ لے، خان پٹھان رکھ لے، وہ جاٹ آرائی رکھ لے، وہ جیسی مرضی لقب علامہ فہامہ جو اس کے دل میں آتا ہے دنیا اس کا رکھ لے، یہ بگڑا ہوا ہے، اس کی روح بگڑی ہوئی ہے، یہ اکڑا ہوا ہے۔ ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، ہم لاکھ جرم کر کے انسان ہی رہے۔ یہ نہ آپ نے نکالنی ہے نہ میں نے نکالنی ہے۔ اور جس وقت یہ پن ہوتی ہے نا، بندے کی قوت با ختم ہو جاتی ہے۔ قوت با سمجھتے ہیں؟ ایک قوت با ہوتی ہے شادی کے لیے ضروری ہے، ایک قوت با ہے خوشی کے لیے، رب کے ساتھ جڑنے کے لیے ضروری۔ بندہ تب تک بندہ بن ہی نہیں سکتا جب تک یہ پن نکلی نہ ہو، سریا نکلا نہ ہو۔ یہ نکلے گا تو اٹھ سکے گا، وگرنہ پانڈ پٹھیاں دی چنگی ستھری چک لو تے کلا چک لو۔ چک لیندے ہو کہ نہیں؟ کئی دفعہ آواز ماری، نہیں کسی نے ساتھ دیتا، اوویں ہی تھلے دیتا، سر سائڈ تے رکھی، کھچ تو کے اچھی کیتی، ماریا موڈے تے چکی تے سر تے لا کے اور ٹریا جاندا ہی۔ 2.5 من کی 3 من کی بوری بھی اٹھا لے گا، پانڈی بن کے بڑے بڑے ماشاءاللہ نیچے سے اٹھا کے گاڑیوں پہ یہ ٹریلر لوڈ کر دے گا، گنے اٹھا کے پولے بنا کے بھر دے گا۔ لیکن کی مجال جب 5 کلو دی رضائی چکی جاوے تو سائڈ تے کر کے فجر دی نماز تے آ جائے۔ یہ روح کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ دین کو، اللہ کے فیصلوں کو، احکام کو، الصلاۃ نور۔ او بھائی جتنے بھی لوگ قبر میں جا رہے ہیں، اندھیری قبر میں جا رہے ہیں، ہم جتنی مرضی ٹارچیں لے جائیں واپس لے آ جاتے ہیں، وہ جانے والا کیا لے کے گیا ہے؟ کیا اس کے پاس ٹارچ ہے؟ کبھی کسی نے چیک کیا؟ آگے سفر بھی کلا ہے بھی اندھیرا، اوپر سے بند بھی کر دینا ہے، روشنی بھی۔ کیا جانے والوں کے پاس الصلاۃ والصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھ، نماز نور ہے، اور میرے ذکر سے منہ موڑا تو غرور ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ میں میرے ذکر سے منہ موڑنے والے، نماز سے تعلق توڑنے والے کی روٹی روزی تنگ کر دوں گا۔ اور روٹی روزی تنگ کرنا کیا ہوتی ہے؟ زنک۔ مال بڑھاؤ، لکما وڈا جیویں نہیں سنگ چ پھس جاندہ،
کئی لوگوں کو عادت ہوندی چنگا حساب نال پاؤنا پورا بھر کے بھرواں، پھر اتنے جدوں کھلوندا ماریاں مکی پچھو لک چ کھرے کھرے کھرے، یہ آوازیں آتی ہیں۔ ہم نے مال کو جپھا مارا ہوا ہے، دنیا کو ماشاءاللہ لپیٹے میں لیا ہوا ہے، کمائے جا رہے ہیں، لیکن زن کا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زن کی 3 چیزوں کو کہتے ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں اس کی وضاحت آئی ہے۔ کہا جو قوم میزان کے اندر فرق لے آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک میزان رکھا ہے، ٹائم کا میزان ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے تیرے بابرکت کر دوں گا اگر ان میں سے 1 گھنٹہ میرے وقت میں سے مجھ کو دے دے گا، بریک لے لے گا۔ فیصل آباد کے ایک بہت بھاری سارے تاجر تھے، بیٹھے اس کرسی تے سی جدے تھلے پیسے ہوں نا، کرسی نہیں بنی ہوں جدے گلہ تھلے ہوں، اس پہ بیٹھے۔ میں نے حال حوال پوچھا، سناؤ؟ کہندے ویسے تے اللہ دا کرم ہے، پر ایک بیماری بڑی پیڑی لگی، دسن والی نہیں۔ میں کہا جی پھر بھی؟ کہندے جی کی دسیے، ہن گدی ویکھن دے جے کڈی موٹی رکھی ہے، میں یہ بھی سکون نال نہیں بہ سکتا، بواسیر ہوئی ہے۔ یہ جسے ہوتی ہے وہی جانتا ہے تکلیف کتنی ہے۔ میرا رب محفوظ رکھے ہر بیماری سے، وہ زہری ہو یا مخفی ہو۔ کہندے بڑے لوگوں کو علاج ٹوٹ کے سنے نے پر کوئی فائدہ نہیں ہویا۔ میں کہا جی علاج تو میرے کو بھی ہے گا۔ کہندا جی پاکستان 'چ 2 ہی چیزاں فری نے، انہاں 'چ ایک نسخہ بھی ہر بندہ ہی دس دینا، دوجا فتوی ہے۔ میں کہا جی اگے انے لوگوں کا سنیا جی علاج کیتا جی، کہندا جی کیتا۔ میں جی ایک میرا بھی کر کے دیکھ لو شاید فائدہ ہو جائے، چل دس۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے نا دراصل دن میں 5 مرتبہ بریک اسی لیے رکھی ہے کہ تم اپنے کاروبار میں، اپنے کام کاج سے، اپنے معاملات سے اگر اس میں ڈٹ گئے ہو تو ذرا اٹھ جاؤ۔ اتنے جتنے 24 گھنٹے بیٹھے رہندے جے، یا جننے گھنٹے صبح تو آئے تو بیٹھے جے، ہوا لگنی نہیں، لو ہاں 2.5 گھنٹے بعد بریک۔ جب اذان ہو چلو بھی منڈیو تسی بھی ٹرو، آپ بھی اٹھو، 4 قدم ٹرو، چہل پہل ہوئے، خون جڑا اتھو ہلے، ایک جگہ تے جمے ہیں، اور پھر جو ہے استنجا کرو، صفائی ہو، ہوا لگے، آپ قیام کریں، رکوع کریں، سجدے کریں۔ یہ تکلیف میرا رب ویسے ہی اٹھا دے گا جدو ایک جگہ تے جم کے جو خزانے تے سب پڑھ کے بہ گئے ہو۔ مہینے 1.5 کے بعد گیا، میں کیا سناؤ جی؟ کہندے یار آرام ہے، کہی تھا نا ہوں آرام ہی، وہ کہندے ہاں ہوں آرام ہے۔ اللہ کے بندو یہ زن کیا ہے؟ رب مال دے، جسم کے اندر سے بیماری کی شکل میں نکال دے۔ تو لاکھوں رہے ہیں لیکن گھر میں بیمار بھی اتنے ہیں کہ ان پہ 2-2 3-3 لاکھ لگ رہے ہیں۔ مال آئے بڑا لیکن مقدموں میں لگ جائے، آئے بڑا کسی چٹی اور تاوان میں پڑ جائے، آئے تو بڑا لیکن چرانے والے ہتھیانے والے بڑے ہوں۔ مال تو وافر آئے لیکن برکت اٹھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میزان خراب کر رہے ہیں، اور جو قوم میزان خراب کر دیتے الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونۃ وجور السلطان علیہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کا بجٹ ان بیلنس کر دیتے ہیں اور ان پہ قحط سالیاں اور بحران عام کر دیتے ہیں، اور اوپر سے حکمران ان کے ایسے ان کے ہاتھوں سے ووٹ لے کے خود ڈال کے بنائیں گے جو ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ وعدے کچھ اور ہوتے ہیں، ارادے کچھ اور ہوتے ہیں۔ پھر رو رو کے کہندے نا ہن کنوں آکھی ہے، ان کنوں دسی ہے؟ جنہوں دسنا سی ہمیں کر گیا۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ نہیں؟ برکت بھی اٹھ گئی، بیماریاں بھی عام، اموات بھی عام، کوٹ کچہری بھی عام، ایک دوسرے کے ساتھ شریکہ برادری اور دشمنی میں بھی لگ رہا ہے، اوپر سے جو ہے بجٹ ان بیلنس ہے، جس کو پوچھے وہی کہتا ہے جی راس کھا رہا ہوں، حالات برے ہو گئے ہیں، اوپر سے یہ حالات ہیں، پھر ادھر جو ہے اللہ نے حکمران ایسے دیے ہیں۔ یہ سارے مسائل اور ہر چیز کا بحران، کبھی انسانیت کا بحران، کبھی مال کا بحران، کبھی دولت کا بحران، کبھی چینی کا بحران، کبھی آٹے کا بحران، کبھی کھاد کا بحران، کبھی CNG کا بحران، کبھی یہ کبھی وہ، ہے کہ نہیں؟ اور سب سے بڑا بحران کہ ضمیر کا بحران، نہ کماتے ہوئے حلال اور حرام دیکھنا ہے۔ تو میرے بھائیو
اللہ کرے ہم اپنے رب کے ذکر کی طرف لوٹ آئیں، اور یہ وہ نور ہے جو قبر میں لے کے حشر تک چلے گا، نہیں تو اللہ نے قیامت کے دن قبر سے اٹھتے ہی آنکھوں پہ دیدے 32 کروڑ دیے ہوئے مفت راڈ اینڈ کونز اور کیمرے، ان کی اللہ نے جب لائٹیں بند کرنی ہے پیچھے سے اور لوڈ شیڈنگ ہونی ہے، چیخ چیخ کے بولے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسا۔ جا جا انہی کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مزے۔ کیا لینے آیا آج؟ اندھا تھا دنیا میں، قرآن چل کے آیا، گھر میں پڑھا رہا، تیرے دیدے نہیں پڑھے، آیات نہیں پڑھی، ترجمہ نہیں دیکھا، کہا نہیں تھا جھک جا، کہا نہیں تھا اکڑ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے بڑا کہتا تھا شیشے تیرے تو چنگی شے کو نہیں، سب تو سونا تو دسنا ہے، اور جو تجھے تیرے عیب بتاتا تھا وہ تیرا دشمن تھا۔ اللہ کے لیے واپس لوٹیں۔ سب سے پہلا بگاڑ یہ ہے کہ ہم جس کے بندے تھے اس کے بندے نہیں رہے، گندے ہو گئے، اوروں کو ٹائم دیتے ہیں، جس کا ٹائم تھا اسے ٹائم نہیں دیتے، اوروں کے سامنے جگہ جگہ جھکتے ہیں۔ جس ایک سجدے میں نجات تھی، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا ایک ٹینکی کے پیچھے، ٹینکر کے پیچھے، جو ایک کی نہیں بنتی اسے سب کا بننا پڑتا ہے، اور جو ایک در پہ نہیں جھکتا اسے در در پہ جھکنا پڑتا ہے۔ آئیے سر کو جھکانے کی عادت بنائیں، اور یہ سر کس کے سامنے جھکانا ہے؟ اللہ کا ایک نام ہے الحق، جہاں حق ہو وہاں سر جھک جانا چاہیے۔ آپ سن رہے تھے نا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، یارو گردن جھکی تو کمال جھکی، حالت سجدہ میں کٹی تو کمال کٹی۔ جاتے جاتے جو پیغام دے گئی اس کا خلاصہ آپ نے مجھ سے قبل نقابت سے بہت خوبصورت لب و لہجے میں سنا ہے، لہٰذا جہاں حق ہو جھکنا سیکھیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں سنی یا میں پکا، میں وابی میرے جہاں ہور کو نہیں، میں دیوبندی میرے تو پکا کو نہیں، میں شیعہ میرے تو وفادار، نہ دھوکے ہیں تجھے، مجھے بھی دھوکا ہے تجھے بھی دھوکا ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ جن ناموں کے پیچھے پڑے ہو رب نے نہیں اتارے، تم نے خود بنائے ہیں۔ اوے سنو، کام کرو، اتھے عملہ تے ہونے نہیں نکھیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ عمل کے لیے جھک، اللہ کے لیے جھک، حق کے لیے جھک، اور اپنی روح کو غذا دینا شروع کر۔ اچھا بھائیو، آج آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ عشاء پڑھ لی تسی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ جنہ نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ انہوں نے کل والی عشاء پڑھن دی توفیق دے۔ آج رات آپ جب بھی سوئیں الارم لگا کے سونا، الارم موبائل والا نہیں، یہ بڑا دھوکے باز ہے۔ یہ بجتا ہے نا، اس کے اندر پھر ہوتا ہے سنوز 5 منٹ کے بعد، وہ دی گچی کٹی 5 منٹ بعد، پھر اچھا والے ٹائم پہ اگلے 5 منٹ، اگلے 10، یہ اٹھنے ہی نہیں دیتا۔ سب سے پہلے اندر کا الارم لگائیے۔ یہ الارم رب نے آپ کو دیا ہے، آپ نے سائلنٹ کر کے ہمیشہ کے لیے بند کر کے اگر نہیں رکھا، یہ ایسا الارم ہے، آپ کی لاسٹ نائٹ ہے، ویزا ختم ہو رہا ہے، صبح آپ نے جانا ہے، آپ نے اٹھنا ہے۔ آپ 10 بندوں کو کہہ کے بھی لیٹیں، پھر بھی 2 منٹ بعد آنکھ کھلی جانی ہے، ٹائم کی ہویا۔ یہ اندر کا الارم، فکر کا الارم، ذوق کا الارم، شوق کا الارم، تڑپ کا الارم۔ جدو پانی دی رات ہوندی ہے جٹ تے نہیں ستیا، میں ویکھیا کدی، ہر 2 منٹ بعد 5 منٹ پہلے ہی نکے تے جا کے کھلوندا، کہندا ٹائم ہو گیا ہی۔ وہ کہندا ہلے 5 منٹ رہندے، کہندے میں BBC لندن نہ ملا کے کسے دور 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ہے کہ نہیں؟ لگی والیاں نو نیندر نہیں آندی تو تیری کیویں اکھ لگ گئی۔ جاگ، پھر قبر میں لمبی نیند اور آرام۔ اگر یہاں نہ جاگا، سوئے میں گزار دی، پھر قبراں چ بھی یاراں نے سون نہیں دینا۔ ہر منٹ کے بعد گرز پڑ رہی ہے، بکھر رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، ذرہ ذرہ ہو رہا ہے، پھر بن رہا ہے، پھر پڑ رہی ہے، پھر ایسے ہی پوری زندگی۔
یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ میرے محبوب کو جب جب دکھ ملے، دنیا کے سب سے زیادہ دکھ اٹھانے والی ہستی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب جب دکھ آیا میرے محبوب رب کے دوارے آ کے کھڑے ہو گئے، کبھی جھک گئے، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود۔ تینوں مینوں سر پیڑ ہوئے تے اپنے کو سجدہ نہیں ہوندا، یار میں سر ٹھاں کرنا ہور دکھدا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو عادت بنائیے انشاءاللہ۔ آٹو الارم لگائیں گے نا، آپ اگر 1:30 بجے بھی سوئے ہیں تو 3 بجے اٹھ جائیں گے، مشکل نہیں ہے، مشکل ہی نہیں ہے۔ میں کئی راتوں سے نہیں سویا تھا، آتے ہی سو گیا ہوں تقریباً، مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہوا ہے، اللہ برکت ڈالے، خود ہی اللہ نے اٹھا دیا ہے۔ ساتھی اٹھانے آئے تو میں پہلے اٹھا ہوا تھا۔ اب انشاءاللہ 70 کلومیٹر چلے گا، اگر 1 لیٹر پہ ہونڈا جو ہے وہ چل سکتا ہے، موٹر سائیکل دعویٰ ہے کمپنی کا، تو تیرے رب نے جو دعوے کیے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ کیوں محبوب کو کہا گیا او میرے نبی، میرے پیغمبر، یا ایھا المدثر؟ میں نے دنیا میں بڑے بڑے کمبل خرید کے مارکیٹوں میں دیکھے، اشبیلیہ، وہ اندلس و اسپین کا علاقہ جسے مسلمانوں نے چنا تھا کہ یہاں سب سے اچھی اون کاشت ہوتی ہے، بھیڑیں پالی، اور وہاں کے کمبل، موروں کے کمبل پوری دنیا میں مہنگے ترین، لیکن یا ایھا المدثر جیسا کمبل نظر نہیں آیا۔ اور انہی کو آواز ملی ہے قوم سون دے ویلے گئے، اور مزمل کملی۔ میں نے بڑی بڑی کالی پگڑیاں دیکھی ہیں، لیکن محبوب کی پگڑی پہ پوری دنیا کی پگڑیاں وار کے رکھ دوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ کو رات کو اٹھنا ہوگا۔ اچھا، میں اس آیت کی تشریح میں 150 تفسیر پڑھی، وہ علماء کی تھی۔ پھر میں نا علاقے چ نوجوانوں دی پنڈاں والی تفسیر پڑھی۔ میں جس پنڈ چوں بھی رات نو لنگیا نا، پاویں 2:30 بجے بھی لنگیا، روڑی چ کتے نہ کتے سجے کھبے کسے تھڑے تے نوجوان بیٹھے ہاتھ چ موبائل پھڑ کے کناں نو لا کے، لگی والیاں نو نیندر نہیں آوندی تو تیری کیویں اکھ لگ گئی۔ جاگتے ہیں، پیار ہو، سب کو سلا کے بات پہ غصہ ہے، اپنے وال ویکھیا جے میرے وال نہیں ہوندا، ایویں ہی ہے۔ ایک چھوٹا جہا میسج آندا، ہاں سوالیہ نشان، کیا ہو رہا ہے؟ جواب ابھی سارے جاگ رہے ہیں، فارغ نہیں ہوں، بزی ہوں۔ پھر ابھی ماما بابا جاگ رہے ہیں، پھر ہن وڈی بھابی اٹھ گئی ہے، ہن یہ ہو گیا۔ جب سارے سو گئے نا، آ جا 2 گلاں کریے، پھر وہ گھنٹے کا بھی پتہ نہیں لگتا، منٹ منٹ پہ جو ہے نا وہ کٹتا جا رہا ہے اور پورا ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ فجر ہوگی، ہن سارے اٹھ پینے۔ اگر تیری دنیا کی تنہائی، جلوت و خلوت، پیار اور محبت، عقیدت، یہ تعلق اور واسطہ جس سے سب سے گہرا ہوتا ہے، سب کو سلا کے رابطہ اس سے جوڑا جاتا ہے۔ ارے نوجوان، تیری اس محبت پہ قربان جاؤں، اسی کو مثبت استعمال کر۔ جب سب سو جائیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آتے ہوئے عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں سب سے پہلی تربیت یہ کی، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ لوگوں جب سارے خراٹے لے کے مزے کی نیند میں چلے جائیں، آ جا، اٹھ کے مصلی پہ آ جا، ہم باتیں کریں گے، آسمان اول پہ آ جائیں گے جیسے ہمارے شایان شان ہے۔ تو سجادہ نشین بن کے مصلی پہ آ جانا، میری گدی کا گدی نشین ہو جانا، کہہ دینا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو میرے تذکرے کرنا اور فرشتوں میں بیٹھ کے میں تیرے تذکرے کروں گا۔ کہاں تمہاری یہ دیکھو، نیند چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، یہ اپنی جوانی اور مستانی رت کو چھوڑ کے یہ میری بندگی اور عبادت میں آ کے کھڑا ہوا، گڑا ہوا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جب دنیا لوگوں کے گھروں اور گھروں کے افراد سے دل لگی کر رہی تھی، یہ ہے میرا بندہ جو میرے گھر میں آ کے میرے سے دل لگی کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اے کم تے ہو سکتا نا کنورٹ ہی کرنا نا، اگر واپ ڈالی لائٹ نہ ہوندی ہوئے، کنورٹر گھما کے جنریٹر تے لوکی کر دیندے، یو پی ایس تے کر دیندے، کرنٹ ہوئے تے آ ہی جاندہ۔ میں صرف گھما رہا ہوں، کوئی اور نہیں کر رہا، پن خود نکالنی ہے۔ دوسری چیز، روح کی جب آپ نے تشفی کروا دی تہجد میں، شروع میں نا اسے تھوڑا کھلانا، کیونکہ نواں کام میں یہ نہ ہوئے کہ پھر پار پہ جائے۔ 2 رکعتیں پڑھ کے 1 وتر پڑھ لینا، پھر اگلے 2-3 دنوں میں 5 رکعتیں پڑھ کے وتر پڑھ لینا،
پھر 7 پڑھ کے پھر 9 آہستہ آہستہ آگے اس کی ڈوز بڑھانا، سلو ڈوز سے ذرا اوپر کو جانا، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ یارو کلفی بنا کے کہہ دیندے نے بھاجی آ کھاؤ، آ ریوڑی کالو گرمیاں چ بناوندا ہے، کلفی تے سردیاں چ بناوندا، ریوڑی 32 دنداں تھلے کتے پھس جائے، چک کے پیکٹ باہر تے پیسے واپس، جے کلفی مزہ نہ دے باریوں باہر تے پیسے واپس۔ وہ منی بیک گارنٹی دے رہے ہیں، جو رحمان تیرا گارنٹیاں دے رہا ہے وہ کہیں نہیں۔ نور گھر میں ہے، قرآن گھر میں ہے، آیات گھر میں ہے، سرور گھر میں ہے، مسجدیں ہیں، تیری پیلی میں ہے، تیرے خوہ پہ ہے، جہاں دل کرے کھڑا ہو جا، لیکن مزہ لینا تو سیکھ۔ وہ جنہ مزے لینے ہوندے بھوک لگی ہوئے سکے ٹکڑے بھی مزہ دے جاندے، تو جے ٹیڈا پھریا ہوئے تو پھر ماشاءاللہ سامنے پہ کور میں مچھیاں بھی بندہ داندے چ تیلا پھیر دیں، کہندے چس نہیں آئی، لون بہتا سی، بہتا سی۔ تو آئیے ذرا اللہ کی طرف شوق اور تڑپ اور رغبت سے بڑھیے، آٹو الارم لگائیے، پہلے پل میں اٹھیے، فکر سے اٹھیے۔ بھائیو دوسرا بگاڑ ہے یہ حقوق اللہ کے، ہم نے روح کا حق ہمارا ہے، بدن کا حق۔ بدن کا حق 4 چیزوں میں ہے، بدن کا حق 4 چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلی چیز بدن کا حق ہے کہ اس کو حلال کھلایا جائے۔ مانگتا حرام ہے، حرام میں ٹیسٹ بہت ہوتا ہے، لیکن بچے نو پھوڑے نکلے ہون پھکے مارے چینی نو، ماں نو کہے گوڑ کھانا ہے، شکر کھانی ہے، ماں 2 جتیاں مار دیندی ہے، شکر گوڑ نہیں دیندی، اگلے تے پھے تھک گئیاں، وہ حالے اداں پھر دیا تو ہور گوڑ کھانا ہے۔ حرام لگتا اچھا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، کلو حلالا طیبا، 2 شرطوں کے ساتھ کھاؤ، ایک شرط کے ساتھ کماؤ۔ کمانا کیا ہے؟ رزق حلال۔ لگانا کہاں ہے؟ سب سے پہلے جن کا حق ہے ان کو دو، پھر ان کے بعد جن کا حق ہے ان کو دو، پھر اس کے بعد کیٹاگریز۔ اے نہیں ابے دی دوائی مکی ہوئے تو کہے پوتا ڈیسپرین لیا دے، خون گاڑا ہو گیا، کہے ابا تیرا پوت کلا میں ہی ہاں، مینوں جمی ہی ہور مر گئے نا، وہ باہر یاشیاں کرن ڈے نے ڈیسپرینا لیا کے دین نو، میں تینوں بومی باہر نہیں نکلیا، مس کال آئی، کال آپ کردا، بیک کال کر کے جی کتنے مر گئے ہو، انہیں دن ہو گئے نا، اتنے ہی ہاں، کی ہویا ہے؟ کوئی بیلنس بولنس ہی نہیں، کنے دا بھیجاں؟ کوئی بھیج دو، کوئی 50 مانگدا، ہائے صدقے میں ایڈا مر گیا، اللہ 500 دا ہون ڈے نہیں۔ کمایا حلال کا ہے تو لگا بھی حلال جگہ پہ۔ یسألونک ماذا ینفقون، حلال کما لیا تو خرچ کہاں کریں؟ کیا خرچ کریں؟ پوچھا تھا کیا خرچ کریں، وہ تو اللہ بتا چکے تھے، کلو حلالا طیبا، حلال جو دل مانے اچھے طریقے سے، لیکن اگلی بات کہہ دی ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو خرچ کرنا ہے نا کرو، لیکن سب تو پہلے بڈھیاں بابیاں تے جنہاں نے کما کما کے تواڈے لئی بڈھے ہو گئے، تانوں دے کے تواڈے نام لوا کے 2 ہتھڑ ہو گئے، تے ہن تسی کک ماری تے باہر پہلے گراج تے پھر گراجوں وڈے گیڑ تے ہن گلی چ، ہن کہندے بڈھے تو ڈیرے تے ٹر جا بڈھیا، ایتھے کھنگ کھنگ کے پوری گلی چ جیڑا نا جی تو نہیں سون دیندا، ایک گوانڈیاں دا کھوتا نہیں سون دیندا، سکے پیو نو کہن ڈیا ایک تو نہیں سون دیندا۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، تیرا سب سے پہلا خرچ کرنے کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ تیرے ماں باپ ہیں، پھر بیوی بچے ہیں، پھر تیرا اپنا وجود ہے، پھر دیگر ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تیرے مال میں رب کا حق بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور اس کے مستحقین وہ 8 گنوا دیے گئے ہیں، اور پھر بھی جو بچ جائیں تیرے مال میں، تیرے ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا، غریبوں مسکینوں کا، جن سے تو بہتر اور مالدار ہے، تیرا رب چاہتا تجھ کو ان کی جگہ کر دیتا، لیکن تجھے امیر بنایا ہے، مال دیا ہے، تو پیٹ ان کا بھی مانگتا ہے۔ 11 مہینے میرے مال میں سے کھا، 12ویں مہینے ذرا روزہ رکھ کے بھوک چیک کر لگی ہوئے تو کی حال ہوندا ہے۔ مینوں بڑا شکوہ ہوندا اس پروگرام والیاں تے بھی کہ جڑے کھانا رات نو اینڈ تے 2 بجے دیندے نے، کئی بیچارے تے اثر ویلے آ جاندے نے، چل یار ٹائم تے پروگرام سنا گے شاید مغرب ویلے دے دین، پروگرام والیاں نوں ہوندا پہلے کھانا دتا تو بندے نہیں رہنا،
جیسی کرو گے ویسی بھرو گے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، عدلے کا بدلہ ایسی کو تیسی، ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اگر اعتماد ہوتا، یقین ہوتا، کہا کھانا بھوک لگی ہو، کھانا پکا ہوا ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی، جلسہ کدھا ہوں گا؟ کیا خیال ہے بھئی، کیا خیال ہے؟ حقیقت ہے، اگر ہم نے حق مانا ہوتا، پیٹ کا معاملہ ہے، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ، مگر ہم نے حلال تجارت کو چھوڑ کے سود اپنایا۔ پن ہے نا ابھی اندر بہتا، تھوڑے ٹائم چ زیادہ، یہ جو چکر ہے نا، زیادہ کے چکر میں نہ پڑ، رب سے برکت مانگا کر۔ اللہم انی اسألک رزقا حلالا طیبا مبارکا فی، اللہ رزق وہ دے جو حلال ہو، پاکیزہ ہو، عمدہ ہو اور اس میں برکتیں ہوں۔ برکت کیا ہوتی تھی؟ مثال دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ ماں جی نے نا مینوں شہر بھیجیا، زندگی چ پہلی دفعہ گوشت لینا سی، اگے تو گھر اپنے چوچے کری دے سی، ادن شاید پراؤنے دی کوئی ہور قسم ہونی ہے، ماں پیو بہتر جان دے سی، سانوں انہاں گلاں دا نہیں سی پتہ ہوندا۔ آدھا کلو گوشت لے کے آئے، گھر میں آئے، اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کی، شوربے میں ماشاءاللہ 4-5 کلو دی ہانڈی تے ہونی ہے کچی، وہ بنائی، خالہ نو دے آؤ، فلانے مسائل نو دے آؤ، انہوں دے آؤ، بعد دے وچ سانوں بھی بھر کولیاں دیتیاں، وچ ایک بوٹی پئی ترے، کھا کے نا جی ایک ہفتہ پورا سواد منہ چ نہیں گیا کہ ماں جی نے ماشاءاللہ نا جی گوشت۔ یہ بھی ایک وقت آپ پہ بھی آیا ہوگا، بزرگوں سے پوچھئے، تب رب برکت دیتا تھا، سکون تھا، پتا تھا کہ اماں جی نے، یہ نہیں تھا آج 5 کلو کے بھرے ہوئے ڈونگے سامنے پڑے ہوتے ہیں، بوٹی پسند نہیں آتی، بوٹی نہیں پسند آتی، پھر پکاؤن والے تے اعتراض، پھر کھوان والے تے لہان والے تے۔ اللہ کی قسم ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے تو یہ اصل چیز ہے، یہ ہے اصل چیز۔ جب تنخواہیں تھوڑی تھی، کمانے والا ایک تھا، بیٹیاں بھی کھاتی تھی، بہنیں بھی کھاتی تھی، ماں بھی کھاتی تھی، بچے بھی کھاتے تھے، ہمسایوں کو بھی مل جاتا تھا، بچت بھی ہو جاتی تھی، اور بہنوں تلک ان کا حق بھی چلا جاتا تھا۔ ہن ماشاءاللہ تیاں بھی کماؤن والیاں، پتر بھی کماؤن والے، ابا جی بھی کماؤن والے، پوری پھر نہیں پیندی۔ وہ بات یاد رکھنا، ہم نے میزان خراب کیا ہے پیٹ کا، کسی بھی چیز کا میزان خراب کرو گے، توازن خراب کرو گے، گرو گے، اور یہاں ہم گرے ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے، حلال کی طرف لوٹنا ہے، یہ پیٹ کا حق ہے، یہ جسم کا حق ہے، یہ وجود کا حق ہے۔ جب تلک ہم یہ نہیں کریں گے، ملاوٹ کر کے بڑھائیں گے، دوجے پاسوں میں تے ایک شے بیچنا نا، میں تے ایک شے بیچی، میں ویچیا دودھ، وہ کلو چ میں 5 کلو پانی پا لیا، چٹا سی چل گیا۔ فرض کرو اچھا میں نے جتنی بھی چیزیں لینی جانی ہے، میں نے 100 کے پیچھے 500 کما لیا، 100 کے پیچھے 500، لون والا ماشاءاللہ وہ ملاوٹ کر کے بیٹھا ہے، انہوں بھی میں دینا ہے، مرچاں والا کر کے بیٹھا ہے، انہوں بھی دینا ہے، جتنے میں نے سودے گھر میں لے کے آنے وہ لسٹ تو 100 چیزوں کی ہوتی ہے، میں پھر 400 اوپر کما کے اگر 4000 لوگوں کو دے آیا ہوں تو مجھے عقل مند کون کہے گا؟ من غشنا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں بھول گیا، دین والے بھی ملاوٹ کر کے بیٹھے ہیں، جین ونایت کتے لب دی حدیث کتے نظر آتی ہے، بہتے ماشاءاللہ بابیاں دے واقعات، قصے، کہانیاں ضعیف موضوع من گھڑت، ادھر کی داستانیں۔ اللہ نے تو کہا تھا الا للہ الدین الخالص، میں نے دین خالص دیا ہے، میں نے تمہیں ہر چیز خالص دی ہے، باپ خالص دیا ہے، ماں خالص دی ہے، دودھ خالص دیا ہے، تھنوں تلک خالص ہے، مرچ جو ہے وہ درختوں تلک خالص ہے، جب تو توڑ کے دڑا مڑا کرے تو بات اور ہے، چھلی اس کے دانے خالص ہیں، میں نے تجھے کھیت خالص، پھل خالص، ہر چیز، شکر کندی، ادرک۔ میں ٹر گیا انجیر لین، منڈی تے مارکیٹ شہر سارا پھریا، ادھے کالے ادھے چٹے تے ادھے قسمیں لے جائے، میں چٹے والے وال ٹر گیا، انہوں ریٹ پوچھیا، انہیں کہا جی 2000 روپے کلو، میں کہ اس لیے کہ چٹے نے، میں دوسرے کو گیا، انہوں پوچھیا، کہندا آ ریٹ ہے، میں کہ یار پچھلے نے تو مینوں آ دسیا، کہندا اونے وہ نا وہ دھوتے نے پتہ نہیں کی شے انہیں دسی، رنگ کاٹ ماریا ہے جی، ٹھیک ہے
ادرک کو بھی لگا، ہر چیز کو لگا. ہم نے پتہ نہیں کر کیا دیا ہے، دودھ تو نام رہ گیا، اس کے اندر کیمیکلز ایسے کہ جس سے ہم کبھی بال صفا کرتے تھے وہ پاؤڈر ڈال کے مطمئن ہو گئے. دوائیوں میں ملاوٹ، اور جب یہ ساری چیزیں ملاوٹ والی ہو گئیں، جس قوم نے دین میں رب کی عزت میں ملاوٹ کر دی اور شرک کر لیا، میرا رب اس کی عزتوں میں ملاوٹ کر کے بچے حرام کے پیدا کر کے، رشتے حرام کے، تعلق حرام کے، تیری میرے گھر، میری تیرے گھر، اس کی اس کے گھر، اس کی اس کے گھر، اس کا فادر، اس کا ڈیڈی، اس کی ممی، اس کے مادر، معلوم ہی نہیں ہے کیا سے کیا بن گیا ہے. لوگ مطمئن ہونے کے لیے دیکھ رہے ہیں، ڈراموں سے لے کے فلموں تلک، کہاں کہاں نہیں ہو رہا. ذرا چیک کر کے تو دیکھیں، آنکھیں بند نہیں ہیں گھر، ذرا چیک کر کے تو دیکھیں. آپ کہیں کہ مسجد میں نام لے رہا ہے، کہیں سسر بہو کے ساتھ خراب، کہیں سالی کے ساتھ جو ہے وہ انسان، کہیں بہن کے ساتھ، کہیں بھابھی کے ساتھ، کہیں حرمت والے رشتوں کے ساتھ، کہیں ابدی، کہیں وقتی رشتوں کے ساتھ. یہ جو وارث شاہ چلی تھی، کئیاں بابیاں نے تو ویکھی ہونی، منڈیاں نے پاویں نہ ہی ویکھی ہوئے. کیا تھا اس میں؟ رشتوں کی اتنی الجھنیں کہ ماں باپ کو پتہ نہ چلے، بہن بھائیوں کو پتہ نہ چلے. اللہ کی قسم یہ حالات ہمارے گھر کے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں. اور جس دشمن کو ہم نہیں آنے دیتے، ویزا نہیں لگتا، بارڈر بنا ہوا ہے اور دیوار بنی ہوئی ہے، کرنٹ ڈلا ہوا ہے، وہ نہیں آ سکتا، لیکن وہ سیٹلائٹ کے ذریعے تیرے میرے گھر میں اتر کر کے تیرے میری بہن بیوی بچوں کے ساتھ رات تنہائی میں جہاں باپ بیٹی کے ساتھ نہیں لیٹتا، وہ آ کے لیٹا ہوتا ہے. اس کا دل کرے تو جیسے مرضی لیٹ جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں. پاس ورڈ اپنوں سے ہیں، ان سے نہیں ہے، بیگانوں کے لیے آمد و رفت ہے. حضرات سبب کیا ہے کہ آپ نے اور میں نے اپنا پیٹ خراب کیا ہے، جس پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے. سنا ہے نا، عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی، عزتیں بھی قبول نہیں ہوتی. جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری تھی. جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی، جا تیری تمنا کون کرے. بڑا سنبھالا ہے میں نے احد میں فرشتے اتار دیے تھے، بدر میں نے ساتھ دیے تھے. میں نے ایک اکیلی عورت کے ہجرت کرنے کو، مشکل سے مشکل راہوں کو آسان کر دیا تھا. آج تم اتنے ہو کے بھی 1.5 ارب سے اوپر ہو کے دھکے کھا رہے ہو. تمہاری پن نسل میں وہیں پہ ہے، اور غیرت جو ہے وہ تمہیں محسوس نہیں ہو رہی. آنکھیں بند ہیں. آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا. بھائیو، تیسری چیز وہ ہیں ذاتی معاملات، جسے ہم آداب کہتے ہیں. حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں اپنی ذات کا حق، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال دو. ایک مثال سمجھا جائے، بس اوقات اسی کہنے ہیں پاجی میں خون پسینے دی کمائی نال کما کے آندا ہے. ایک تو یہ بھی ہے، کھایا کیا ہے، عیاشیوں میں اڑا دیا. ایک یہ بھی ہوتا ہے، لے تو پیور بکرا رہا ہے اور پوچھ کے رہا ہے، پائی تکبیر پڑھی سی ہو، تو شرک تو نہیں کردا، تو اپنے ہتھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیتا سی. کہندا جی، کہندا پھر اداں کر، مینوں نہ تو 5 کلو کٹ دے. وہ سوچدا ہے کہ میں اپنا کر کے 5 کلو نہیں کھا سکتا، ایک ہی کردا ہے. یہ رشوت لے کے، فراڈ کر کے، میرٹ کا قتل کر کے، دھوکہ دے کے، 2 نمبری کر کے، مجبور کر کے، کسی بیوہ کسی یتیم مسکین کا حق مار کے، اگر یہ کما کے حرام پیسے کے ذریعے تو حلال بھی کھائے گا تو حرام ہے، تو حرام ہے. اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے تیسرے نمبر پہ آداب. بھائیو بہت بگڑ گئے ہم، بہت بگڑ گئے. مینوں نہ کدی کدی اپے ہی ہس آ جاندہ ہے. ساڈے نہ بابے بہتے بھی بگڑے ہوندے سی نا تو 12 ٹہنی کھیل لینی. بہت زیادہ کتے بگڑے، جو ہمارے دور کے بگڑے ہوئے بابے تھے. سگرٹ پی لینی، حکا پی لینا. بہت ہی کوئی اپنی جوانی نے بڑھاپے چ رت چکنی، سائڈ تو دھوتی چکنی، پنڈلی ننگی کر کے ٹور نال ٹردیاں جانا. لے بابے سمجھتے ہو بابا ہے نہیں میں لے تھوڑے ورگے دی باہ پھڑ لواں تے تسی اٹھ نہیں سکتے. کچھ اس طرح کے ہوتے تھے، ککڑ لڑا لے، کچھ اس طرح کے کام کر لیے. ہوں تو ماشاء اللہ اے جڑے مستقبل چ بابے آنے نے نا، جڑے اگلے دنوں چ بابے آنے، جڑے اسی دور ایداں یہی ہو رہا ہے. اس تو اگے پتہ نہیں کی ہونا ہے. اللہ کے لیے آداب. ادب کب آتا ہے؟ جب بندہ جھکتا ہے. رب جھکی ہوئی شاخوں کو پھل دے دیتا ہے، جو اکڑ کے اوپر جاتی ہیں ان پہ پھل نہیں ہوتا. سرو کو میں نے سیدھا تو جاتے دیکھا ہے مگر نامراد بے پھل دیکھا ہے. اکڑ مت، جھک.
اور سمجھ کہ تیرا سٹیٹس کیا ہے، اپنے سٹیٹس میں رہ۔ سب سے پہلا سٹیٹس یہ ہے رب کو رب کا ادب دے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اور جس کے پاس توحید نہیں ہے بے ادب ہے۔ کائنات کا سب سے بے ادب انسان وہ ہے جو توحید سے فارغ ہے، جو شرک میں در در پہ جھک گیا ہے، رب کا حق کسی اور کو دے رہا ہے۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ اس کے بعد حق ہے اللہ کے کلام کا، اور وہ ہے قرآن۔ جسے قرآن کا ادب کرنا نہیں آیا، چومنا ادب نہیں ہے، یہ حق ادا نہیں ہوتا۔ چومنا حق ادا نہیں ہوا، سینے سے لگا لینے سے بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اس کا حق ہے اسے پڑھا جائے، اسے سیکھا جائے، اسے سنا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس سے شفا لی جائے، دوا لی جائے، علاج کیا جائے، پھر جا کر کے حق ادا ہوتا ہے، قرآن کا حق۔ تو ماشاءاللہ ایک دن میں کراچی بڑے پوش ایریے بڑا صاف ستھرا کر، طبیعت راضی ہو گئی، ننگے پیریں اگے انہوں نے نا جی سسٹم رکھیا سی جتیاں باہر لاؤن دا کہ کہیں مٹی گرد و غبار ہے ہی نہیں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ یار اس طرح کی صفائی کا ماحول ہے، چلیں۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دائیں بائیں دیکھا تو قرآن مجید نا جتنا اونچا وہ ڈبہ نہیں ہے، انی اونچی جگہ تے رکھے ہے۔ میں کوشش کی تھی پیر پور تاں کر کے چکن دی، لیکن اتھے تک ہاتھ نہ پہنچے، تھلے کرسی رکھی اتنے چکے۔ یہ انگلی کا تقریباً پورا پورا جتنا جا سکتا ہے اتنا وہ مٹی کے اندر گیا جتنی گرد و غبار قرآن پہ پڑی ہوئی تھی، جتنی قرآن پہ پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اس کو لایا ادب کے نام پہ غلاف میں لپیٹا، اور غلاف کے اوپر ہم نے رسی باندھی، پھر اس کو ایک ریل کے اوپر ڈھکنے کے اوپر تالا، اس کو سر کے اوپر رکھا، نیچے جو ہے ہم نے ٹی وی دیگر معاملات رکھے، دنیا کی ہر گندگی قرآن کے سائے میں آ رہی ہے۔ یہ اس کا حق تھا نہیں۔ میں کئی دفعہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، وہ باپ اپنی بچی سے کہتا ہے یہ چیزیں لے جاؤ چھپاؤ، ہر ایک کی چیز مل گئی، اس کی نہیں ملی۔ پوچھا بیٹا تو نے کہاں رکھی تھی؟ کہا میں نے اس جگہ رکھی تھی جہاں کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ بیٹا پھر بھی کہاں؟ کہا میں نے قرآن میں رکھی تھی، مجھے پتا تھا یہاں کوئی نہیں پہنچے گا۔ اور یہ بات سچی ہے، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، تالے شالے ہمارے ایسے ہی ہوتے تھے، تو فیس دینی ہوتی تھی پی ایچ ڈی کی، تو میں قرآن مجید کے ہر پارے میں نا ایک نوٹ پڑا ہوتا تھا، 1000 والا رکھا تھا کہ چلیں اکٹھے دینے مشکل ہوتے ہیں، ایسے صحیح۔ میں نے سارے سمیسٹر فیسیں دے دی ہیں، ایک دفعہ بھی وچوں نوٹ گھٹ نہیں ہویا، کسی چکیا ہوئے تو پھر ہی نہ کھولیا ہو تو پھر پتا تھا کہ ہر جگہ ہاتھ پڑ سکتا ہے، سیف میں لاکر میں جا سکتا ہے، مگر یہاں تک یہ مسلمان کے حالات ہیں۔ کتابوں کو پڑھا، ڈائجسٹ کو پڑھا، فیس بک کو پڑھا، دنیا کی ہر ایپ کھولی، نہیں کھولا تو رب کا قرآن نہیں کھولا، نہیں کی تو زیارت اس کی نہیں کی، نہیں آتا تو اسے قرآن نہیں آتا۔ جیڑا بڑے مٹھیاں آوازاں چ گانے گاؤندا نا، اسی منڈے نوں میں 72 دی کلاس ہے، میں کہا پوت قرآن کنے کنے نادرا پڑھیا؟ 72 دے وچوں 2 منڈے کہن لگے جی اسی پڑھیا، صرف 2۔ انہاں 2 کو سنیا تو وہ بھی کسی پھپھو کو پڑھ کے آیا سی، بے ضربے اے صاحب چ۔ اور پھر اس سے 2-3 دن پہلے میں ان سب سے پوچھ چکا تھا نعت کنوں کنوں ہوندی، بڑیاں نوں، گانے کنوں ہوندے، سارے نے ہاتھ چک لیا، ڈانس کنوں ہوندا، سارے نوں، ٹک ٹاکر سارے ہی۔ تو یہ قرآن کا حق کہاں گیا ہے؟ مرا ہے حق ادب میں۔ اور اس کے بعد پیغمبر وقت کا ادب ضروری ہے۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ کہاں مقام دیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ گردنیں کٹوا دیں جی وہ علم دین غازی، وہ ممتاز قادری، وہ عامر چیمہ، مثالیں تو ہم نے بہت دی۔ سونیوں آپاں کتھے ہیں؟ پیغمبر کا ادب صرف انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگانے کا ہے؟ تیرے نبی نے تیرے لباس میں اپنی تہذیب دی ہے، کہاں ہے وہ تہذیب؟ اذان دی ہے، کہاں ہے وہ تہذیب؟ تجھے پیغمبر نے دین دیا ہے، ماں باپ دیگر سارے رشتے وہ سکھائے ہیں، تجھ سے تو ایک اپنی ذات کو سنت کے مطابق لباس نہیں دیا جا سکا، شکل نہیں دی جا سکی، باقی قدر کیا کرے گا؟ بھائی یہ 2 منٹ کے لیے میں آنکھیں بند کرنے لگا ہوں، میں کسی چہرے کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب ہم اپنے پیغمبر کے لباس میں سے سب سے بڑا لباس آپ کے چہرے کی سنت تھی، اس کو کاٹ کے جب گندی نالی میں پھینکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا خاکہ اور کون سا کارٹون بناتے ہیں؟ سوچو کیا شکل بنائی ہم نے۔ اگر فرانس والوں نے کیا تو دکھ لگا، نکلے
کٹ مریں گے اور موت بھی قبول ہے، سارا کچھ ہے۔ ارے میرے محبوب کو ادب دے، احترام دے۔ تیرے ٹخنے ننگے نہیں ہو رہے، محبوب نے کہا تھا ننگے رکھ۔ جھوٹ نہیں ختم ہو رہا تھا، کہا تھا جھوٹ چھوڑ دے۔ غیبت نہیں ختم ہو رہی، کہا تھا غیبت نہیں کیجئے۔ الزام ختم نہیں ہو رہے، کہا تھا بہتان مت لگائیے۔ عیب جوئی ختم نہیں ہو رہی، کہا تھا عیب جوئی مت کرنا، جاسوسیاں مت کرنا، ٹو مت لگانا۔ جس جس کام سے روکا وہ سارے ضد سے کر رہے ہیں، اور جس جس کا کرنے کا کہا وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ جب نبی کا ادب نہیں ہے تو باقی کسی کا ادب کیا ہوگا؟ ماں باپ کا ادب چھن گیا ہے۔ پنڈا والے خوش قسمت نے ابے نو کہہ لیندے نے، اوے ابا ابا تو آ نہیں کیتا۔ ہم سے پھر بھی یہ جرت نہیں ہوتی۔ میں پنڈواں تم ہی ود کے پنڈو، تھر دا تھاری، صحرا دا صحرائی، چولستان دا چولی، ڈیرے تیک رہن والا بندہ۔ ہم نے جب لب و لہجے سنے، ماں کے پیٹ سے تو کوئی نہیں سیکھ کے آتا نا، معاشرہ ہی سکھاتا ہے، معاشرہ ہی سکھاتا ہے۔ ایک بابا جی نا ایک بچے نو لے کے آئے، میں کہا جی ماشاءاللہ مبارک ہوئے، اللہ نے ماشاءاللہ پوترا سونا دیتا، اور کہندا شکلوں ہی سونا، یہ پیڑاں تمہیں دساں تسی ادا ہی پریشان ہو جاؤ۔ میں جی ہالے تو نکا جا کی کرتے پے؟ کہندا نکا نہیں پھکڑ تولدا، میرے تو وڈے وڈے، میرے تو وڈے وڈے۔ غصہ نہ کرے آجے، بڑوں کو ادب کرانا نہیں آیا، چھوٹوں کو کرنا نہیں آیا۔ اگر بڑوں کو ادب کرانا آتا، ادب سے بولتے، ادب والی بولی دیتے، پیار کا لب و لہجہ رکھتے تو یہ مسئلے نہ ہوتے۔ یہ گالیاں میں کہا بابا جی ویسے کوئی ہور زبان چ کڈدا یا پنجابی چ؟ کہندا پنجابی چ جیڑیاں اسی نہیں کدی سوچیاں وہ کڈ ماردا۔ میں کہا جی ویسے میں تے سنیا بندہ جیڑی گل سنے وہ ہی انہوں پتا ہوندا، باقی تو نہیں آتی۔ انہیں گھر چ کوئی سندا ہونا تے کڈدا نا، وہ نہیں اپنے کو بناوندا ہے۔ پھر مجھے حیرانگی ہوئی کہ اب بابا جی جان چھڑا رہے ہیں اور کوئی بات نہیں۔ میں کہا جی دم تو میں کردا لیکن پہلے تہانوں کرنا میں نہیں آئی سمجھ۔ مثال سے سمجھیے، جہدے سالن پائی دا انہوں کولی کہندے نا، وہ دا دوجا نام مونگری، تیجا نام کٹوری، چوتھا نام پیالی، پنجواں نام چھنی، چھواں نام تشتری، اگے ٹوری جو بڑے نا سنے جو نے گھراں چ، جو سنے وہ بولے۔ ساڈے فیصل آباد ایک چیز ایسی ہے جہدا ایک ہی نام ہے، گلاس۔ ابا کہندا تو کہندا پت گلاس پانی دا دئی، ماں نے کہا تو پت گلاس پانی دا دئی، وڈی آپی نے کہا ویرے گلاس پانی دا دئی، چاچا آیا گلاس پانی دا دئی، تایا آیا، کسی نے دوجا نام نہیں لیا۔ مینوں گلاس دا دوجا نام نہیں آتا، جی تمہوں آتا تو دسو بولے۔ اگر کوئی اس کا دوسرا نام، حالانکہ 3064 بولیاں ہیں، اتنے ہی تقریباً اس گلاس کے نام ہیں، لیکن چونکہ میرے وسیم، میرے سماج، میرے معاشرے، میری گلی، میرے محلے، میرے گھر، میرے ددیال، میرے ننیال، میرے سسرال، میرے بڑے بزرگوں نے گلاس کو گلاس بولا ہے، میں بھی گلاس بولتا ہوں۔ جی آپ انیاں گالیاں دی ورائٹیاں نہ دیتیاں ہوندیاں تو ایک کاکے پلا چھوٹی عمرے کڈن لگ پیندے۔ یہ تو ادھار ہے، جو دو گے وہ واپس لوٹایا جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے 11 گنا کر کے تھوڑا مرچ مسالہ لا کے پتر تو تھوڑا ہی ہے۔ تو اللہ کے لیے اگر ادب کروانا ہے چھوٹوں سے تو بڑوں کو بھی سمجھ آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، چھوٹوں کی اچھی تعلیم اور تربیت یہ ان پہ اصل رحم ہے، یہ ہے اصل رحم۔ مینوں نا ننکانے دا ایک سکھ مل پیا، کہندا جی پگڑی بنی واہ تگڑی کر کے، کہندا کون ہوں جی؟ میں پنجابی، کہندا بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اگے کون ہوں جی؟ میں کہا جٹ لے، کہندا پھر تو ایکو کچھ ہو گئے۔ میں کہا اگے بھی پوچھ لے، کہندا داڑھی بھی تہاڈی ہیگی ہے، ادھر میں بنی بھی پگڑی سی، کہندا پگ بھی تو چنگی لائی۔ میں تو کی کرنا؟ کہندا جی میں حکمت کرنا، سردار فلان سنگھ۔ میں کہا کوئی پڑھیا پڑھیا بھی ہے؟ کہندا بہت پڑھیا۔ تسی کی کر دیو؟ میں کہا جی میں پڑھانا۔ کتھے؟ میں کہا خالصہ کالج۔ میں جنمن کہہ رہا ہوں، سکھاں دا کالج ہے، اج بھی جلندر چودے نال دا ہے، فیصل آباد کتے پتہ کرنا ہوا ہے۔ اٹھ کے نا تو اپنے دو ہتھی مندریاں شدریاں پھاڑ کے تو جی میں نہیں چوک ملتے ہوئے ہون لگ پیا۔ میں کہا تھوڑا جا ہور چک، تیرے لیے جائز ہے، ساڑھے لیے نہیں ہے، لیکن تیرے گرو نے تینوں گل نہیں دسی، گل چنگی نہیں۔ حضرات جو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لوگ، باہر کے لوگ، ان کے معاملے، ان کے سلسلے، کافر کو تانا دیں، ان کو بولے۔ ارے مسلمان کے اپنے حالات کیا ہیں؟ چھوٹوں کی تعلیم اور تربیت وہ سکھا گیا، وہ سیکھ گئے۔
سانو جنہوں نے سکھایا وہ تو پوری کائنات تو افضل نے. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے وہ جہل کی جہالت نہیں جاتی. پڑھ پڑھ کے PhD تک MPhil تک چلے گئے، ابے نو بھی آواز مارن دا طریقہ نہیں ہوندا. او ابے ابے آ سیدھا ہو جا نہیں تے کندھ نال لا داں گے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، بہت صبر کر لیا. نہیں، اور جب بڑا بولے چھوٹے کو تو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تو نے کل کو ایسے بلانا ہے. لوگوں نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چھوٹے بچوں کو بھی سکھایا ہے. ممبر چھوڑ کے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ یہ ہوتا ہے رحم، یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتا ہے پیار. پھر ان نواسوں نے بھی حق کیا، ادا کیا. موت بھی آئی تو سجدے میں آئی، حالت نماز میں. ایسے نہیں، تربیت تھی پیچھے. پیغمبر کے اوپر اگر سجدے میں چڑھ گئے تو پیغمبر میں سجدے لمبے کر دیے. ادب سکھایا، احترام، رحم، کرم، پیار، محبت، چھوٹوں سے پیار. تھوڑا تے پتہ نہیں ساڈے ہر مسجد چ اللہ تعالیٰ نے نا گاڈ گفٹڈ 5 کبابے ایک مسجد نو دیتے ہوندے نے. بابیاں نال ادب نال غصہ نہ کریا جے، کدی ہس بھی لیا کرو، غصے نہ گھورنا شروع کر دیا جے ہن. کیونکہ میں تواڈے حق تے گل کرنی ہے جدوں تسی بھی حق ادا کرنا ہے. جو چھوٹا بڑے کا حق مارتا ہے، بڑا چھوٹے کا مار جاتا ہے، الٹ بھی ہو جاتا ہے. میں گزرن ڈیا سا بمبالے تو، ہیڈ بمبالا، یہ ڈسکے سے آگے ہے. اس سے آگے میں نے توتی چک جانا تھا. ٹائم تھوڑا تھا، گاڑی میں تیز فاسٹ لے کے جا رہا تھا. دو پاسی کماد، ایک نہ ڈیرے تے کونے جائے تے مسجد دے وچ بابا تے 4 چفیرے نکے نکے بچے. میں نے زندگی میں پہلا سین دیکھا تھا. نہیں تو یہی ویکھیا جس مسجد چ بابا بیٹھا ہوئے وہ لاگے 4-5 صفاں تک کوئی نہیں بچہ ہوندا. میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، جامع سلفیہ کا بچہ پہلی کلاس کا آ کے سمجھدار تھا، پہلی صف میں بیٹھ گیا. ثواب کا اسے پتہ تھا کیا ہے. ایک بابا جی اتنے بیٹھے نے، ایک ادھر بیٹھے، کندھ نال ٹول آ کے. انہیں ادھر نہ ویکھن لگ پیا کون بیٹھا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. وہ نہ اتوں انہوں تار ملائی، کہندا چوری، کہندا ہاں یہ کون ہے؟ یہ اگے بیٹھا پہلی صف چ. وہ کہندا مینوں کی پتا. وہ وہاں سے اسے کہہ رہا ہے پتہ ہے جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، اور اس میں اشارہ کرنا، کنایا کرنا، دوسرے سے بات کرنا، جمعے کو لغو کرنا ہے. جمعے پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی، پہلی صف میں گزری. وہ انہوں پتا کہ وہ کہتا توں کر لا. انہوں نے اشارے کر کر کے میں دوبارہ اس منڈے نو مسیتے نہیں ویکھیا. یہ حالت ہوتی ہے. میٹھے بابے بنی ہے، پیار والے بنی ہے، محبتوں والی بنی ہے. گاڑی فاسٹ تھی، آگے نکل گئی. میں نے بیک گیئر لگایا، گاڑی قریب کی مسجد کے روکی، اتر کے اندر گیا، سلام لیا. میں کہ بابا جی یہ تسی جینون انسان ہی جے کو باہر دی مخلوق تو نہیں؟ کہندا کدھر دی گل کر رہا تینوں میں کی دسیا؟ میں کہ نہیں، میں فصلاں چوں لنگھن ڈیا سا. ادھر میں سین زندگی چ ویکھیا نہیں، بڑے دنیا گھومی پھری. آ سین پہلا کہ بابا تے بابے نہ بچے بیٹھے. میں کہ کی چکر ہے؟ جہاں بابے ہوں وہ تو ہوئے کداں. وہ اگر وضو کرنے بیٹھ جائے، نئی سائیکل چلانی آ جائے نا، تو بچہ اپنے آپ کو سب سے بہترین ڈرائیور فیل کرتا ہے. پہلی دفعہ وضو کرن آ جائے، ایڈا چوڑا ہو کے وڈیاں کو باواں ٹنگ کے جدوں بہندا نا، اللہ کی قسم آسمان پہ فرشتے بھی ہنستے ہوں گے کہ کتنا مزے سے آیا ہے. انہیں مسجدوں سے مانوس کرو گے تو کل کو انہی میں سے انتظامیہ بنے گی، خطیب بنے گے، امام بنے گے، دائی بنے گے، مبلغ بنے گے. ارے جب انہیں مسجدوں میں ڈراؤ گے، ماما نے ڈرایا نہیں ہوں پت چھتے نہ جائی ہو پھاڑ لو. یہ جاندے سوکھے مسیتے اور چھتاں تے اوے باہر نہیں جانا، کلیاں پٹھان پھاڑ لو. ایویں نہیں چیکا مار کے ٹور پیندے. تے مسیتے آدھے ماں بھیج دی پت جا اتنے میاں بیٹھا ہی. نہیں، خیال رکھیں، بگاڑ ہے ہمارے اندر، اصلاح کریں. اللہ نے بڑا بنایا ہے، بڑا بن کے دکھائیں. میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی کہنے لگے نہ چو ایک بھی میرا نہیں، میری تے اولاد ہی کوئی نہیں پتا. میں ریٹائرڈ بندہ، مینوں جڑی پینشن ملتی نا، آ ویخ لا، میں گرمیاں چ بھی ایڈا سلوکا پایا ہی. یہ میریاں جیباں مچھیاں ٹافیاں نال بھریاں ہوندیاں. میں ڈیریاں تے جانا، اتنے جا کے کسی نے کہنا پت مچھی لے لے، ٹافی لے لے، آ جاؤ. مینوں آخری صورتاں سارا سپارا تو نہیں آتا، انہاں چ کوئی صورتاں ترجمہ میں انہاں سارے اتنے سد کے پڑھا چھڑیاں.
تو بس میں انہوں اور کچھ نہیں، مٹھیاں ٹافیاں دیتیاں، کسی نے چپس دیتے، کسی نے پاپڑ دیتے، کسی نے کچھ تے ماں پیو بھی انہوں دے راضی نے، اللہ دی قسم وہ ایداں دے مٹھے ہسدے کھیڑ دے بابے بنو، جیب چ ٹافیاں رکھو، چونڈیاں وڈن والے نہ بنو، کورن والے نہیں۔ تو یہ بچے بھی کل کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، جب تک رہیں گے یاد کریں گے اس گاؤں میں بابا جی تھے، مسجد میں بابا جی تھے، یا ہمارے دادا ابو تھے، یہ ہمارے نانا جی تھے، یہ ہمارے تایا جی تھے، نرم والے، غصہ نہیں تے اگے ٹریے۔ بزرگ ایک دفعہ تھوڑی جی سمائل پاس کرو نہ، ہنس کے بخاؤ، کوئی نہیں ہسن نال، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ سلامت رکھے ان چہروں کو، آپ سایہ ہیں، آپ ہمارے لیے سب کچھ ہوتے ہیں۔ اب میں بچوں سے گزارش کروں گا، بالخصوص سکولیاں کو، اسٹوڈنٹ جنہیں بیٹھے نا، اور رب تہاڈا بھلا کرے۔ بے ادب کو میرا رب کبھی کچھ نہیں دیتا، پڑھ بھی جائے ڈگری بھی لے لے تو رب جاب نہیں دیتا، جاب مل جائے تو پھر ساری زندگی دھکے ہوتے ہیں۔ جہاں بھی ہو اپنے سے بڑے کی عزت کرنی سیکھو، عمر میں بڑا ہے، ذات میں بڑا ہے، قوم میں بڑا ہے، برادری میں بڑا ہے، یہ تم نے اور میں نے بنائی ہے نا، آپ نے بنائی ہے، تو جیڑی آپ شے بنائی ہوئے تو انہوں پھر وڈا رہن دئی دا، انہوں وڈا رہن دئی ہے، انہوں نمبردار ہوئے گا، اپنے گھر ہوئے گا، میں سٹوڈنٹ ہی، میں اینا پڑھیا، تو ماما 5 پڑھ کے نمبردار بنیا، 8 پڑھ کے، میں 16 کیتیاں، میں گھاٹاں کسے تو نہیں۔ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، استاذ کے سامنے اکڑنا، قاری صاحب کے سامنے، باپ کے سامنے، معلم کے سامنے، بڑی بہن ماں جی کے سامنے، اپنے بڑوں کے ساتھ جھک کے مل، کندھے جھکا کے مل، نظریں جھکا کے مل، تیرا رب اتنا پھل لگائے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ فخر اور ریا سے بچائے۔ جس ٹیچر نے میرے دور میں اسکول میں ایک دفعہ بھی قدم رکھا ہے نا، وہ بھی میرا استاد ہے، اگرچہ اس نے مجھے نہیں پڑھایا۔ ہم بڑی کلاسوں میں پڑھتے تھے، جو چھوٹی کلاس کا بھی کوئی ٹیچر تھا جسے شاید دنیا نام بھی نہ جانتی ہوں، میں ان کی بھی اتنی ہی قدر کرتا ہوں جتنی اپنے پڑھانے والے بڑے ٹیچرز کی کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ میرے باپ نے مجھے یہ سبق سکھایا تھا، میرے رب نے سکھایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ جس کو رب نے بڑا کر دیا، میں کون ہوتا ہوں چھوٹا کروں؟ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم جس بہت بڑی اذیت سے گزر رہے ہیں کہ کسی بھی بڑے کو بڑا نہیں رہنے دیا گیا۔ ہر بندے کی عزت پہ ایک کیمرہ پکڑ کے، ایک میک پھاڑ کے، جدے مرضی منہ اگے کر کے دی عزت لا دو، چھوئی لا دو، ننگا کر کے بٹھا دو۔ یہ کسی کو حق نہیں ہے، یہ کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر جرم کو اور مجرم کو پکڑنا ہے تو تھرو پراپر چینل، جو اس کا رائٹ وے ہے، جو قانون قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بولنے کے لیے دے دیے، وہ زبان پہ جو ہے وہ فالج بھی ڈال سکتا ہے، اسے بند بھی کر سکتا ہے، اور اس کے برے پھل اور انجام ہمیں کاٹنے کو مل رہے ہیں کہ ان سے آنے والی اگلی نسلیں اس سے زیادہ بندوں کو کاٹ رہی ہیں۔ اللہ نے جسے صاحب حیثیت بنایا، صاحب مال بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دشمنوں کے بھی بڑوں کی عزت کا حکم دیا ہے۔ اور آخری گزارش وہ کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ سوچو، ہاں اپا کتنے کے بگڑے ہیں؟ جا کے دسی دا نا بھائی یہ ٹائر ایداں کردا، یہ تاراں ویکھ لئی، یہ چکا ڈنگا ذرا وہ بھی چیک کر لی، ہینڈل تھوڑا جہا سائڈ ماردا وہ بھی ویکھ لئی، آ ہوندا۔ اپنا ہمیں نا اصل میں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ ہم نے جو سب سے زیادہ بگڑے ہیں نا، وہ ہم اپنے گھروں کو، اپنی فصل کو بگاڑ رہے ہیں۔ ہمارے گھر، ہمیں اوروں کی بڑی فکر ہے، اپنی کوئی فکر نہیں۔ ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اتنے بیٹھے ہونے ہیں۔ ہم ایک دفعہ نا پروگرام کر رہے تھے جہانیہ، پسروری صاحب تھے، میں تھا، آخری خطاب انہوں نے پسروری صاحب کا رکھا ہوا تھا، تو پورا پنڈ کٹھا ہو کے آ گیا۔ منجیاں تے بیٹھے نا 2-4، میں بھی پرلے پاسے بیٹھا سی، کہندے یار شرارت کریے۔ دوجی مسیت والے مولوی نو سد کے روپیہ دیتا 500، کہندا اعلان کر دے بھی پنڈ چ چور آ گئے جے تو اپنے اپنے ڈنگراں نو ویکھ لو۔ انہیں اعلان کڈ ماریا، ایک اٹھ، دوجا اٹھ، تیجا اٹھ، ہن جدے ڈنگر سی اٹھ گئے، جنہاں دے نہیں سی وہ بیچارے بیٹھے رہ گئے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہماری مال ڈنگر ڈھور کی فکر، پتہ چل جائے کہ آگ لگی ہے، سارے نہیں اٹھ کے بھاگ جائیں گے۔
बताओ पीछे नुकसान हो गया, हादसा हो गया है, उसी वक्त उठेंगे। रब कह रहे हैं, रब का कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम्हें भी आग लग गई है, तुम्हारे घरों को भी आग लग गई है, घर वालों को भी आग लग गई है, बचाओ। अल्लाह कह रहे हैं बचाओ। असी कहने ठीक है, जिहड़ा जिथे लगा लगा रहन दो। ये वड्डा उदान मोड़ दरम्याना जिहड़ा है मेरे ते नहीं मां ते गया, ओ फलाणियां ते चला गया, ओ चाचियां ते, ओ दादकियां ते, ओ नानकियां ते, अपनी जान छड़ा के मैं ठीक नहीं। कोशिश करें। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल वाज किया, बेटा नहीं सही हुआ, घर वाली नहीं मानी, अलग बात है। माली दा कम पानी देना ते पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउणा, लावे या ना लावे, कम अज कम घर में सही अकीदा तो दो, साफ सुथरा अकीदा, तौहीद का अकीदा, कलमे वाला अकीदा, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला अकीदा। जिस जान में ये इस जहान के अंदर रब्बे रहमान का ईमान और सही अकीदा ना आया। मैंने पिछले दिनों एक स्टेटस लगाया था, पूरी दुनिया से लोगों ने पूछा भाजी ये सानू भी सेंड करो, ये सानू भी करो। एक कब्र है जिसमें हज़ारों के हिसाब से बाहर ऊपर दाएं बाएं बिच्छू हैं, हज़ारों के हिसाब से। वो कोई एडिटिंग नहीं थी, वो कोई कंप्यूटर की सफाई नहीं थी, वो एक जेन्युइन केस था। अल्लाह ने अजाब छुपाया हुआ है, हमें नज़र नहीं आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम अपने मुर्दे ना दफनाओ तो मैं रब को कहता कि तुम्हें अजाब कब्र आंखों से दिखा दे। इन कोठियों से निकल के कब्रिस्तान जाना ही जाना है। तो अपने बच्चों को सही अकीदा दीजिए, सुन्नी शिया वहाबी की तकसीम ख़त्म कीजिए, उन्हें साफ अकीदा कि बेटा जो मर्जी हो, तू जैसे मर्जी मर जाए, मुशरिक होके ना मरना। खुद अल्लाह कहते हैं, इमाम नबवी ने वो 40 हदीस जिनको चुना कि जो इनको पढ़ ले उसकी जिंदगी साफ सुथरी गुजरेगी, उनमें से एक रिवायत ये भी है कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह कहते हो मेरे बंदे लौ अतैतनी बिकुराबिल अर्द खताया, पूरी जमीन की तश्तरी गुनाहों से भर के ले आ, आसमानों तलक तेरे गुनाह लग जाए, लेकिन शिरक करके ना आना, मैं चाहूं तो माफ कर दूंगा। अगर शिरक करके आया माफी नहीं है, माफी नहीं है। खतीब जितना मर्जी हो, अदीब जितना मर्जी भी हो, नकीब जितना मर्जी तबाही का हो, लेकिन अगर उसके पास शेखुल हदीस हो, मुफस्सिर कुरान हो, पूरी ज़िंदगी जो है वो उसकी जिहाद में गुजरी हो, लेकिन अल्लाह के साथ शिरक करके, रब को तो इतना भी शिरक गवारा नहीं कि बंदा जिहाद करे किसी और के लिए, कुरान पढ़े किसी और के लिए और दिखावे में सदका खैरात करे। रब इस बंदे के नेक से नेक अमल भी उठा के नोबेल प्राइज और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई डिग्री खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा उठा के साइड पे करके कहता है इसने झूठ बोला है, फरिश्तों पकड़ो और इसको जहन्नम में फेंको। हम बड़े खुश हैं भाजी, नूर पीर दे वेले फजर पढ़ ली दी है, अल्लाह तौबा कर ली दी है, उस तो बाद फिर वही है जेडे बाबा जी आंदे ने कि हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, कोई दिलों के फट तो सीते नहीं, टोपियां सींदी जांदे हो, वो फर्ज भुलाई बैठे हो तो नफला नीती जांदे हो, नफसा ते छुरी ते फेरी ना दुंबे कीती जांदे हो, दिल दे पाक पवित्र हुजरे क्यों भरी पलीती जांदे हो, खा खा माल यतीमा दा पज पज मसीती जांदे हो। ये अकीदा है, ये अकीदा है। धोखे में मत रहे। कब्र अकेली है, ना मौलवी ने साथ होना है, ना खतीब ने, ना इमाम ने, ना आपने, ना मैंने। सकी माँ तो क्या, जो तेरे बगैर जिंदगी में कभी तन्हा सोना नहीं सीखी, वो बीवी भी रात माँ नहीं गुजारती, वो माँ नहीं गुजारती, वो भाई नहीं रहते। तू हाले उत्थे नप्पण भी मेरे ख्याल पूरा नहीं होता, तदफीन नहीं होती, पिछू देगां खुल जांदियां। अल्लाह के लिए अपनी फ़िक्र करें, अपने घरों की फ़िक्र करें, अपनी कब्रों की फ़िक्र करें। यहाँ हम बहुत बिगड़ गए हैं, बाकी मामले अल्लाह सीधे कर देगा। भाजी कहते से असीं हर जगह बिगड़े हैं, हुण पूरी जिहड़ी बिगड़ी होवे उन्होंने तो चुक के फिर कबाड़ च देंदे ने, कबाड़ वाले चुक के ऐसी मशीन च शिकंजियां च पाउंदे जिथे चोड़ मरोड़ करके उन्होंने नवें सिरों कढ़ के रिफिनिशिंग करके फिर ले आते हैं। कोई बात नहीं, अगर ऐसा माल भी है तो हमें कबूल है। जिन जूतों को, पुराने जूतों को आप निकाल देते हैं, छाण बूरा बेच लो, और वो आपको रेट लगा जाते हैं। जो आप कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, हमारे शहरों में कूड़े के अंदर में से लोग उठा करके अपनी रोटी रोज़ी बना लेते हैं। इंसान खाम माल हो गया तो क्या हुआ, इस्लाह कीजिए।
یہی جب جا کے لاہور میں مصری شاہ میں ڈھلتا ہے اور پھر دوبارہ بن کے آتا ہے، ری فنشنگ ہوتی ہے، وہی جوتا جب آ کے مین انارکلی میں سجتا ہے نا، باہر کھلو کے بندہ جب پھیردا اٹھاں دے تے رالوں ٹپک دیاں تے پھر آندا یار یہ تے لے نہیں ہونا اپنے کولوں اتنا ریٹ۔ ہاں یہ وہی تھا جسے تو نے نکما کر کے نکالا تھا، ذرا اپنے پہ توجہ دے، پن نکال، ری فنشنگ کر، تھوڑا سا اپنے آپ کو صاف ستھرا کر، پاکیزگی اور طہارت کی طرف آ۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، تیرا رب پاک ہے، صاف ستھرے عقیدے، صاف ستھرے جسم، صاف ستھرے مال، صاف ستھرے آداب، صاف ستھری عبادات کے ساتھ آ، انشاءاللہ تو دنیا کا ہیرو بھی ہے، ہیرا بھی ہے اور شہزادہ بھی ہے، تو بڑا خوبصورت ہے، دنیا جو مرضی کہے۔ بلال کی اللہ قدموں کی چار حوروں کی جنت کی لوری بنا دیتے ہیں، تو پھر بڑا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کر دے۔ ایک باری محبت نال کہو ہاں اللہ مینوں ٹھیک کر دے، کہیے ذرا، میں ماشاءاللہ تے خائی نہیں، کہو نا اللہم اہدنی، اللہم اہدنی، اللہم اہدنی، اللہم اہدنی، اللہم اغفر لی، پڑھ دے نا دو سجدیاں دے عد چ رب اغفر لی ورحمنی وجبرنی، یہ بھی ایک روایت ہے، دوسری صرف رب اغفر لی 2 دفعہ، اللہ معاف کر دے، پچھلے گناہ معاف کر دے، پچھلے معاف کر دے۔ رب وہ حدیث میں بیچ میں چھوڑ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ تیرے صرف گناہ معاف ہی نہیں کر دوں گا، ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دوں۔ تو آئیے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں بھی، تنہائی میں اپنے آپ کو کچھ تبدیل کریں، جو غلط ہے اس کو صحیح کریں، جو صحیح چھوڑا ہوا ہے اس کو اپنائیں، انشاءاللہ العزیز ہم ٹھیک ہے اپنی میں ختم کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔ دعا کرا دیجیے بیماروں خصوصاً بالخصوص صاحب مشتاق رحمانی صاحب، انہوں واسطے کروا دیتا، اللہ کاروبار مال الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں آئے ہیں، اللہ اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ دین کے جتنے معاملے بگڑے ہیں وہ بھی صحیح کر دے، ہماری دنیا جہاں جہاں بگڑی ہے وہ بھی اللہ صحیح فرما دے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں۔ اللہ اس گھر میں جو بھی بندہ بیٹھا ہے اللہ تیرے ماننے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، جس کی جو جائز تمنا آرزو چاہت اور ضرورت ہے اللہ پوری فرما دے۔ اللہ جس نے کہا ہے یا نہیں کہا اللہ اس کی بھی دعا کو قبول فرما، اللہ جائز ضرورتوں کو پورا فرما، اللہ اپنی جناب سے دے، حق حلال کی دے، رزق حلال عطا فرما، اللہ حرام سے بچا لے، اللہ اپنی جناب سے دے، غیروں کے در پہ بھیک مانگنے سے محفوظ فرما، اللہ کسی کے سامنے سوالی نہ بنانا، اللہ استغنا عطا فرما، اللہ جو رزق دیا ہے اس میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ جتنے گناہ ہوئے ہیں میرے مالک معافی مانگتے ہیں معاف کرتے ہیں، اللہ تیرے در پہ چل کے آئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کشکول بنے ہوئے ہیں، فقیر اور مانگت ہیں، نثریں جھکی ہوئی ہیں، اللہ تجھے تیرے رب کو ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ دے کے غفور ہونے کا واسطہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ امت مسلمہ پریشان ہے، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے، اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرما دے، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما، اللہ ہمارے بوڑھے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں، اللہ ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری عزتیں، ہماری آبرو ہیں، اللہ جہاں جہاں بھی کوئی داؤ پہ ہے، کوئی دکھ درد میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے مالک اس کے لیے آسانیاں فرما، اللہ ہمارے گھروں کی لڑائی جھگڑے ختم فرما دے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے، اللہ بشری تقاضوں کے تحت ان سے ہونے والی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ملک پاکستان کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما، اللہ محبوب علیہ السلام کا سچا تابعدار بنا، اللہ توحید کے عقیدے کے اوپر زندگی دے، اسی پہ موت دینا،
اللہ شرک سے محفوظ فرمانا، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھنا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاسدار بنا، اللہ زندگی دے تو اچھی دے، موت دے تو ایمان والی دے، اللہ قبر نشر حشر میں آسانیاں فرما۔ میرے مالک آج کی مجلس کو جن احباب نے سجایا ان کی زندگیوں میں، مال میں، دولت، عزت میں، اہل و عیال میں برکتیں دے دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، اللہ جن کی شادیوں کی پریشانی ہے، جن کی اولادیں جوان ہیں، اللہ ان کی خصوصی معاونت فرما۔ الہ العالمین ہمارے دکھ درد دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔